والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور نويت سنة الاعتكاف نويت لسنة الاعتكاف۔ اللہ رب العزت کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ انفال 9واں سپارہ، اس کی آیت نمبر 33 اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ جس عذاب کا کفار نے سوال کیا وہ عذاب انہیں دے جب تک اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ان میں تشریف فرما ہیں، کیونکہ آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور سنت الہیہ یہ ہے کہ جب تک کسی قوم میں اس کے نبی موجود ہوں ان پر عام بربادی کا عذاب نہیں بھیجا جاتا کہ جس سے سب کے سب ہلاک ہو جائیں اور کوئی نہ بچے۔ مفسرین کی ایک جماعت کا قول ہے کہ یہ آیت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، پھر جب آپ نے ہجرت فرمائی اور کچھ مسلمان رہ گئے جو استغفار کیا کرتے تھے تو وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک استغفار کرنے والے ایماندار موجود ہیں اس وقت تک بھی عذاب نہ آئے گا۔ پھر جب وہ حضرات مدینہ طیبہ کو روانہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کا اذن دیا اور یہ عذاب موعود آ گیا، جس کی نسبت اگلی آیت میں فرمایا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ۔ حضرت محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بھی کفار کا مقولہ ہے جو ان سے حکایتاً ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جہالت کا ذکر فرمایا کہ اس قدر احمق ہیں کہ آپ ہی تو یہ کہتے ہیں کہ یا رب اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر نازل کر، اور آپ ہی یہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تک آپ ہیں عذاب نازل نہ ہوگا، کیونکہ کوئی امت اپنے نبی کی موجودگی میں ہلاک نہیں کی جاتی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اسی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، ایشے جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست۔ علامہ علی محمد بن خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے ثابت ہوا کہ استغفار عذاب سے امن میں رہنے کا ذریعہ ہے۔